کبھی سوچا ہے کہ انسان کا عزم اور اس کا ارادہ کیا کچھ کر سکتا ہے؟ تاریخ ایسی کہانیوں سے بھری پڑی ہے، لیکن آج ہم ایک ایسی شخصیت ملا صالح مازندرانی کی کہانی سنیں گے جو اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ کیسے ایک انسان ناممکن کو بھی ممکن بنا سکتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا عزم واقعی پہاڑوں کو ہلا سکتا ہے؟ یہ صرف ایک کہاوت نہیں، ملا صالح کی زندگی اس کا عملی جواب ہے۔ ان کی کہانی صرف کوئی پرانا قصہ نہیں، بلکہ ہم میں سے ہر اس شخص کے لیے ایک امید ہے جو بڑے خواب تو دیکھتا ہے لیکن راستے کی مشکلات سے گھبرا جاتا ہے۔ تو چلیں ملا صالح مازندرانی کی کہانی میں داخل ہوتے ہیں۔ تاریخ انہیں صرف ایک عالم کے طور پر یاد نہیں کرتی، بلکہ عزم اور ہمت کے ایک ایسے پہاڑ کے طور پر جانتی ہے جو ہر بلند حوصلہ رکھنے والے کو راستہ دکھاتا ہے۔ وہ نہ صرف ایک بہت بڑے عالم بنے، بلکہ اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم علامہ مجلسی اول کے داماد بھی بنے۔ لیکن اس مقام تک پہنچنے کا سفر وہ آسان بالکل نہیں تھا۔ یہ ایک ایسی حیران کن جدوجہد کی داستان ہے جس نے ان کے نام کو ہمت اور استقامت کا دوسرا نام بنا دیا۔ تو وہ کون سی مشکلات تھیں جنہوں نے ملا صالح کو آزمایا؟ آئیے ذرا ان کی جدوجہد کو قریب سے دیکھتے ہیں۔ انہیں ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ تین ایسی بڑی رکاوٹوں کا سامنا تھا جو کسی بھی انسان کا حوصلہ توڑنے کے لیے کافی تھیں، لیکن انہی مشکلات نے ان کے عزم کو اور پکا کر دیا۔ پہلی اور سب سے بڑی رکاوٹ وہ تھی شدید غربت۔ اتنی غربت کہ ان کے پاس لکھنے کے لیے کاغذ یا قلم تک خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ یہ وہ غربت تھی جو تعلیم کے راستے میں ایک بہت بڑی دیوار بن کر کھڑی تھی۔ غربت تو ایک طرف، دوسری رکاوٹ تھی ان کا انتہائی کمزور حافظہ۔ ذرا سوچئے، ان کی یادداشت اتنی خراب تھی کہ وہ خود بتاتے ہیں کہ کبھی کبھی وہ اپنے گھر کا راستہ بھول جاتے تھے اور کبھی تو اپنے ہی بیٹے کا نام یاد نہیں رہتا تھا۔ اب علم حاصل کرنے والے کے لیے بھلا اس سے بڑی آزمائش اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور تیسری رکاوٹ تھی عمر کی۔ انہوں نے اپنی پڑھائی کا باقاعدہ آغاز 30 سال کی عمر میں کیا، ایک ایسی عمر جب زیادہ تر عالم اپنا علمی سفر مکمل کر چکے ہوتے ہیں۔ وہ اس عمر میں الف با سے شروعات کر رہے تھے۔ اور یہ کوئی اور نہیں، وہ خود اپنے الفاظ میں بتاتے ہیں، میں دینی علوم حاصل کرنے والوں کے لیے حجت ہوں کیونکہ مجھ سے بڑھ کر کوئی فقیر نہیں تھا اور میرا حافظہ سب سے کمزور تھا۔ میری عمر کے 30 سال گزر چکے تھے کہ میں نے الف با سیکھنی شروع کی۔ ذرا اس منظر کو ذہن میں لائیں، جب دنیا کاغذ پر لکھ رہی تھی تو وہ ہڈیوں اور چنار کے درخت کے پتوں پر اپنے سبق لکھا کرتے تھے۔ ان کے کپڑے اتنے پرانے اور پھٹے ہوئے تھے کہ وہ شرم کی وجہ سے کلاس کے اندر بھی نہیں بیٹھتے تھے، بلکہ باہر دروازے پر بیٹھ کر استاد کو سنتے تھے۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ ہر اندھیری رات کے بعد صبح ضرور ہوتی ہے۔ ملا صالح کی زندگی میں بھی وہ لمحہ آیا جب ان کی سالوں کی خاموش محنت اور چھپی ہوئی ذہانت دنیا کے سامنے آنے والی تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ کلاس میں ایک بہت ہی مشکل مسئلہ تھا جو کئی دنوں سے کسی سے حل نہیں ہو رہا تھا۔ ایک دن ایک طالب علم نے علامہ مجلسی کو ایک شاندار جواب پیش کیا۔ استاد تجربہ کار تھے، فوراً سمجھ گئے کہ یہ جواب اس کا اپنا نہیں ہے۔ جب پوچھا تو طالب علم نے سچ بتا دیا کہ یہ حل اسے چنار کے ایک پتے پر لکھا ہوا ملا جسے باہر بیٹھے اس غریب شخص نے لکھا تھا۔ اور بس وہ ایک پتا، وہ ایک جواب، اور ملا صالح کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ان کی سالوں کی خاموش جدوجہد کا پھل ملنے والا تھا اور ان کی قسمت کا ستارہ آخرکار چمکنے والا تھا۔ ذرا اس تبدیلی کا تصور تو کریں، جو شخص کل تک شرم سے کلاس کے باہر بیٹھتا تھا، آج اسے عزت کے ساتھ سب سے آگے بٹھایا گیا۔ جس کے پاس لکھنے کو کاغذ تک نہیں تھا، آج ایک پوری لائبریری اس کے حوالے کر دی گئی، اور جو پھٹے پرانے کپڑے پہنتا تھا اسے عزت کا نیا لباس پہنایا گیا۔ بات صرف یہیں ختم نہیں ہوئی، وہ علامہ مجلسی کے سب سے پیارے شاگرد بن گئے۔ علامہ انہیں اپنے گھر لے گئے، اپنی بیٹی کی شادی ان سے کر دی اور اپنے خاندان کی قیمتی لائبریری کی ذمہ داری بھی انہی کو سونپ دی۔ تو آخر میں ملا صالح مازندرانی کی کہانی سے ہم سیکھتے کیا ہیں؟ ان کی میراث صرف ان کی لکھی ہوئی کتابیں نہیں، بلکہ ان کی زندگی خود ایک ایسی کتاب ہے جس کا ہر صفحہ ہمیں ایک بہت بڑا سبق سکھاتا ہے۔ ان کی اصل میراث ان کی کتابوں سے بھی بڑھ کر یہ زندہ ثبوت ہے کہ اگر ارادہ پختہ ہو تو کوئی بھی رکاوٹ، چاہے وہ غربت ہو، کمزور حافظہ ہو یا گزرتی ہوئی عمر، کوئی بھی چیز منزل تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی۔ ان کی پوری کہانی کا خلاصہ اس ایک فارسی شعر میں ہے، بہر کاری کے ہمت بستہ گردد، اگر خوری بود گلدستہ گردد۔ اس کا مطلب ہے کہ جس کام کے ساتھ بھی ہمت اور عزم جڑ جائے تو اگر وہ کام کانٹوں کی طرح مشکل بھی کیوں نہ ہو، آخر میں وہ پھولوں کا گلدستہ بن جاتا ہے۔